اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک. اے ہمارے پروردگار، آج کا یہ دن بہت ہی عظمت والا دن ہے، بہت ہی شان والا دن ہے. اس عظیم دن کے طفیل ہم تیرے سامنے جھولی پھیلا رہے ہیں. تو ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے اور تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. تو ہماری آج اس دعا کو ہمارے حق میں قبول فرمانا. اے میرے مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو وہاب ہے، تو رازق ہے، تو نور ہے، تو مالک ہے، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، تو ذوالجلال والاکرام ہے. تمام صفات اور تعریفیں تیرے لائق ہیں. اے میرے مولا، میرے مالک، ہم گنہگار ہیں، ہمارا بال بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. اے پاک پروردگار، ہم شرمندہ ہیں، ہمیں پاک کر دے، ہمیں معاف فرما دے. اے میرے مولا، تو رحم فرما، تو کرم والا معاملہ فرما. اے مولا، تو ہمارے ماں باپ پر، ہمارے بہن بھائیوں پر، ہمارے رشتہ داروں پر، ہمارے دوستوں پر اور پوری امت مسلمہ پر رحم فرما، کرم فرما. اے میرے مولا، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسان اور جنات کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، بادشاہوں کے بادشاہ. اے اللہ، ہم تیرے گناہگار بندے، ہم تیرے خطا کار بندے، ہم تیرے عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیرے آگے دعا کرنے کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں. ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے، صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے سبھی خطاؤں، گناہوں اور نافرمانیوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ، اے رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما. اے مولا، آج کے اس مبارک دن کے صدقے تو ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ، سنا ہے تو آج کے دن اپنے بندوں کو بڑی تعداد میں معاف فرماتا ہے. تو ہمیں بھی معاف فرما دے، ہمارے بھی گناہوں کو بخش دے. اے پاک پروردگار، ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے، ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرما دے، ہمیں کامل اور پختہ ایمان والا بنا. اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دے. اے ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما. اے اللہ، ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو دین و دنیا میں عزت عطا فرما. اے عرش مولا کے مالک، اے حکمت والے، اے کائنات کے رب، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا. آج کے اس بابرکت اور عظمت والے دن کو تمام مسلمانوں کے لیے اور خصوصاً اسلامک ٹیچر کے ناظرین کے لیے باعث رحمت بنا دے. اے اللہ، ہمارے تن، من، دھن، ہمارے دل کو، دماغ کو، روح کو، جسم کو پاکیزہ بنا دے. ہمارے دلوں پر لگے زنگ کو، ہمارے دلوں پر جمی گندگی اور میل کو اپنی رحمت سے دھو ڈال. اے اللہ، اس مبارک دن کے صدقے ہمیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے اہل و عیال اور تمام مسلمان مرد اور عورتوں کو بخش دے.
اے اللہ پاک، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور اس مبارک دن کے صدقے میں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے حج کیا ان کا حج قبول فرما، اور جو حج کے لیے نہیں جا سکے ان کو آئندہ حج کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ہمارے نبی کے صدقے اور اس مبارک دن کے صدقے میں ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے میرے مالک۔ ہمیں، ہمارے والدین، ہمارے اہل و عیال اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ اے اللہ پاک، تو ہماری قبروں میں وحشت کے وقت ایک رفیق عطا فرما دے اور ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیو۔ اے اللہ، ہمیں اپنے عذاب اور رسوائی سے بچا۔ اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کی افلاس، سستی اور غفلت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک، ہمارے سب معاملے تیرے سامنے ہیں، ہم کچھ بھی کہیں کچھ بھی کریں تو ہر بات سے بخوبی آگاہ ہے۔ اے مولا، تو ہمارے مسائل سے بھی واقف ہے۔ اے اللہ پاک، ہم بہت کمزور ہیں اور ہماری خواہش ہمارے وسائل سے بہت زیادہ ہے۔ ہم جب بھی کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں اس کے انجام سے بے خبر ہوتے ہیں، لیکن اے اللہ، تو اس کے انجام سے واقف ہوتا ہے۔ اے رب کریم، ہر معاملے میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا۔ اے پاک پروردگار، ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے، ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما دے اور اپنے قہر و غضب سے بچا لے میرے مالک۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں کی صحبت عطا فرما جو تیرے پسندیدہ بندے ہوں اور ہمیں تجھ سے قریب کرتے ہیں، جو تیری یاد دلاتے رہتے ہیں اور ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنے، اور ہماری نیکی کے سفر کی منزل جنت ہو اور تیری رضا کا حصول ہو۔ اے اللہ، ہمیں وہ طاقت نہ دے جس سے ہم دوسروں کو کمزور کر دیں، ہمیں وہ دولت نہ دے جس کی خاطر ہم دوسروں کو غریب سمجھیں، ہمیں وہ علم نہ دے جس سے ہم اپنے سینے میں چھپا کر رکھیں، ہمیں وہ بلندی نہ دے کہ ہمیں پستی میں کچھ نظر نہ آئے، ہمیں وہ سب کچھ دے جو ہم دوسروں میں بانٹ سکیں اور سب برابر ہو جائیں۔ اے پاک پروردگار، کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے۔ یا اللہ، جتنے بھی مسلمان بہن بھائی مشکل میں ہیں ان کے مشکلات کو آسان فرما دے۔ یا اللہ، کبھی بھی کسی بھی حالات میں، مشکلوں اور پریشانیوں میں، خوشیوں میں، راحتوں میں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا۔ اے مولا، تو ہمارا حامی و ناصر ہو جا۔ اے پاک پروردگار، ہم تجھ سے پاک دامنی کا سوال کرتے ہیں۔ اے مولا، ہمیں ایسی محفل سے بچا جس میں تیری نافرمانی ہو، اور ایسے لوگوں سے دور فرما جو تیرے نافرمان ہوں۔ ہمیں ایسی باتوں سے دور رکھ جو تجھ کو ناپسندیدہ ہوں۔ اے مولا، ہمیں ایسے عمل سے بچا جو تجھ سے دور لے جائے۔ اے اللہ پاک، ہمیں نیک لوگوں کی دوستی اور صحبت نصیب فرما تاکہ وہ ہمیں بھی نیکی کی طرف لے جائیں۔ اے مولا، تو ہمیں ایسے لوگوں کا ساتھ عطا فرما جو تیرے پسندیدہ ہوں تاکہ ہم تیرے پسندیدہ ہو جائیں۔ اے ہمارے مالک، تو اسلامک ٹیچر کے تمام ناظرین کو ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، ہمیشہ اپنی محبت کی نگاہ سے دیکھنا، اور ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو صحت و تندرستی والی، کامیابی اور کامرانیوں والی، خوشیوں اور مسرتوں والی لمبی عمر عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ آنے والے وقت کی آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، جادو ٹونوں سے، غموں سے، فکروں سے، دکھوں سے، جنات سے، بلیات سے اور ہر قسم کی بیماریوں سے۔ اے اللہ، ہم کو ہر لمحے اپنے حفاظت اور امان میں رکھنا۔ یا اللہ، ہم سب کو کفر سے بچانا، شرک سے بچانا، شیطان اور حاسدوں کے شر سے بچانا۔ یا اللہ، ہمیں دشمنوں کی دشمنی سے بچانا، ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھنا، ہمیں بلا کی مشقتوں سے بچانا، بدبختی کے ملنے سے بچانا، دشمنوں کے خوش ہونے اور برے فیصلے سے بچانا۔ اے اللہ، ہمیں ایسی پاکیزہ زندگی عطا کر جو تیری فرما برداری اور شکر گزاری میں گزرے۔
اے اللہ پاک ہمیں ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے جو تیرے حضور شرف قبولیت کا درجہ پائیں۔ اے ہمارے مالک ہمیں اخلاص نصیب فرما، ہمارے دلوں سے حسرت بغض اور کینہ دور فرما، ہمیں حلال روزی نصیب فرما، ہم سب کے کاروبار میں اپنی رحمت سے برکت اور ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو بھی دن رات روزگار حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں، ہمارے لیے آسانی فرما کے ہمیں بہترین روزگار مل سکے۔ اے اللہ پاک ہمیں تنگ دستی سے بچا، ہمیں گھبراہٹ سے محفوظ فرما، ہم میں سے جو بھی قرض دار ہیں ہمیں قرض کا بوجھ دور کرنے میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما، محتاجوں کی محتاجی دور فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے ہاتھ ہمیشہ دینے والوں میں سے رہیں، کبھی لینے والوں میں سے نہ کرنا ہمیں۔ یا اللہ ہمیں ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے بچانا۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، کیونکہ تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم مانگے بھی تو کس سے مانگیں؟ ہمارے مولا ہم تجھ سے مانگتے ہیں، ہمیں بہترین اولاد عطا فرما، اور ہماری اولاد اور ان کی نسل سے جو ان کے بعد چلے ان سب کو نیک بنا دے۔ ہماری اولادوں کو ہر برائی سے بچا کر رکھنا، ہر دکھ تکلیف اور جان لیوا بیماری سے ان کی حفاظت فرمانا، ان کی شخصیت میں موجود ہر خامی کا ازالہ فرمانا، انہیں آفات و بلیات میں کبھی مبتلا نہ کرنا۔ اے اللہ پاک ہماری اولادوں کو فرما بردار بنانا اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے عزت اور فخر کا باعث بنانا۔ اے اللہ ہماری اولادوں کی حاسدوں کے حسد اور شریروں کے شر سے حفاظت فرمانا۔ اے پاک پروردگار کمزوروں کو طاقت عطا فرما، بچھڑوں کو ملا دے اور روٹھوں کو منا دے۔ اے اللہ پاک اسلامک ٹیچر کے چاہنے والوں کو دیس پردیس میں چین اور امن و سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کا ایمان کے ساتھ خاتمہ فرما، پاکی کی حالت میں موت عطا فرما، اور موت کا وقت ہم پر آسان بنا دینا۔ یا اللہ موت کی سختی سے بچانا، ہماری روح جب اس دنیا سے رخصت ہو تو نفس مطمئنہ کے ساتھ۔ اے اللہ تجھے ملنے کے لیے اسے کوئی شرمندگی نہ ہو۔ یا اللہ قبر کے اندھیرے اور عذاب سے بچانا، منکر و نکیر کے سوالات کے وقت ہماری مدد فرمانا، ہماری قبروں میں پہلے سے ہی ایک رفیق عطا فرمانا، ہماری قبروں کو روشن کر دینا، ہماری قبروں کو کشادہ کر دینا۔ اللہ پاک ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچا لینا، ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دینا میرے مالک۔ یا اللہ قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرمانا، ہمیں نامہ اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں دینا۔ یا اللہ ہمیں قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرمانا۔ اے پاک پروردگار ہم سب مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، ہم سب کو حوض کوثر کا پانی پینا نصیب کرنا، پل صراط کو بجلی کی سی تیزی سے پار کروا دینا، ہمارے گناہوں کا دنیا میں بھی پردہ رکھنا اور آخرت میں بھی پردہ رکھ کے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے فوت ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرما اور ان کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ جو ہمارے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش و تمنا میں ہمیں مبتلا نہ کر، اور جو ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے ہمارے لیے آسان کر دے۔ یا میرے مالک ہماری ان تمام حاجات کو، ہماری تمام دعاؤں کو جو ہمارے لبوں سے ادا ہوئی یا جو ہمارے دلوں میں ہیں اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمیں اپنے در سے آج خالی ہاتھ نہ لوٹانا، ہماری جھولی کو بھر دینا۔ اے تمام جہانوں کے مالک آج کا دن جو حج کا دن ہے اس کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔